नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अब्दिल्लाह इब्न अम्र अन्न रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मर्रा बिमजलिसैनि फ़ी मस्जिदिहि फ़क़ाल किलाहुमा अला खैरिन व अहदुहुमा अफ़ज़लु मिन साहिबिही व अम्मा हाउलाई फ़यदऊन अल्लाह व यरग़बून इलैहि फ़इन शाअ अताहुम व इन शाअ मनअहुम व अम्मा हाउलाई फ़यतअल्लमून अल-इल्म व युअल्लिमून अल-जाहिल फ़हुम अफ़ज़लु व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन फ़जलस फ़ीहिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए। दो जमातें वहाँ बैठी थी। एक जमात ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल थी और दूसरी जमात के लोग दीन सीखने सिखाने में लगे हुए थे। आपने फरमाया दोनों जमातें नेक काम में लगी हुई हैं, लेकिन इनमें से एक जमात दूसरी जमात से अफजल है। ये लोग तो ज़िक्र इलाही और दुआ व इस्तिग़फ़ार में लगे हुए हैं। अल्लाह चाहेगा तो उन्हें देगा, ना चाहेगा तो नहीं देगा। रही ये दूसरी जमात तो ये लोग दीन सीखने सिखाने में लगे हुए हैं और मुझे मुअल्लिम यानी सिखाने वाला ही बनाकर भेजा गया है। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जमात के साथ बैठ गए। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने मिशकात शरीफ में से एक हदीस तिलावत की है जिसका तर्जुमा भी मैंने आपके सामने गोशगुजार किया है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। अब इस हदीस से ज़िक्र व इल्म का मुआज़ना महसूस होता है कि मजलिस ज़िक्र और मजलिस इल्म के दरमियान क्या अफादियत है, किसकी ज़्यादा अहमियत है। मजलिस ज़िक्र भी नेक काम है, दुआ इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह को याद करना, ज़िक्र इलाही करना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए तो दोनों जमातों को देखकर मजलिस ज़िक्र को, ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार को और मजलिस इल्म को देखकर खुश हुए कि दोनों अच्छा काम कर रहे और दोनों अच्छे काम में लगी हुई है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जो मजलिस ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार है, ये अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ रग़बत कर रहे हैं, अल्लाह को बुला रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। अल्लाह चाहेगा तो इन्हें अता फरमा, इन शाअ आताहुम, अल्लाह चाहेगा तो उन्हें अता फरमा देगा। व इन शाअ मनअहुम, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। बाकी रहा व अम्मा हाउलाई फ़यतअल्लमून अल-इल्म, लेकिन रहे वो लोग जो कि इल्म हासिल कर रहे हैं, सीखने सिखलाने का अमल करें। व युअल्लिमून अल-जाहिला, और यानी बेसमझ नादान लोगों को समझा रहे। फ़हुम अफ़ज़लु, वो जमात वो लोग दूसरी जमात और उन लोगों से अफजल है। और ये कहकर अल्लाह के रसूल उस मजलिस में बैठते हुए फरमाया व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे भी एक मुअल्लिम यानी सिखलाने वाला बना कर भेजा गया है। मोहतरम नाज़रीन, अब इस हदीस से इल्म की अफादियत का पता चलता है कि इल्म किस कदर, कितने दराजात इबादत से ज़्यादा इसका दर्जा और अफजलियत है कि अल्लाह के रसूल फरमाया फ़हुम अफ़ज़लु, वो जमात वो लोग उन लोगों से अफजल हैं जो ज़िक्र व अज़कार में, जो ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार में,
جو دعا و استغفار میں، جو تسبیحات اور ذکر اذکار کر، ان لوگوں سے یہ جو مجلس علم ہے، یہ محفل علم ہے، یہ لوگ ان سے افضل ہیں۔ اب محترم ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب حصول علم کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ہے، وہ اس مجلس میں نہیں بیٹھتے، کہا کہ مجلس اچھی ہے، نیک کام، لیکن مجلس علم میں بیٹھ جاتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے ناظرین، ہمیں اس حدیث کے پیش نظر ہمیں علم کے حصول کے لیے، خاص کر دین کے علم کے حصول کے لیے، اور دنیاوی علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ وہ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی 70 قیدیوں سے کہا تھا کہ تم میں سے جو کوئی پڑھا لکھا ہے، میرے 10 بچوں کو پڑھا لکھا دے، میں تمہیں آزادی دے دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو میرے ناظرین، محترم بھائیوں اور بہنوں، ان قیدیوں کے پاس کون سا علم تھا؟ اسلام سے تو وہ لڑ رہے تھے، اسلام کے تو وہ دشمن تھے، دینی علوم تو ان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس تو علوم عصریہ تھا، زمانے کا علم تھا، دنیاوی علم تھا۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے، بلکہ اس سے دنیاوی علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلا غزوہ تھا، حالانکہ مدینہ کی جو ریاست مدینہ، اسلامی ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی، آپ کے لیے آپ درہم بھی لے سکتے تھے، سونا بھی لے سکتے، غلہ بھی لے سکتے تھے، کیونکہ نئی حکومت کی بنیاد تھی۔ اسلامی حکومت فوجیوں کو تنخواہیں دینی تھی، بیت المال میں پیسے رکھنے تھے، اور یتیموں اور مساکین کی مدد کرنی تھی، اور جتنے مہاجرین وطن چھوڑ کے آئے تھے ان کی مدد کرنی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول نے دنیاوی علم سکھلانے والے کو آزادی دی، آپشن دے دیا کہ تم اگر میرے 10 بچوں کو پڑھا لکھا دو گے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اس سے یہ بھی انداز ہوتا ہے اسلام تحصیل علم کی طرف رغبت رکھتا ہے، اسلام حصول علم کی اہمیت کو جانتا ہے، اسلام مال و زر کی طرف نہیں جاتا۔ مال و زر کو دیکھا جاتا تو قیدیوں سے کہا جاتا کہ تم بس پیسے دو، رقم دو، مال و زر دو، سونا چاندی دو، ڈنگر ڈھور دو اور اپنی آزادی لے لو۔ نہیں، کہا نہیں، جو پڑھا لکھا ہے اگر وہ پڑھا لکھا دے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، جب وہ پڑھائے لکھائے گا تو وہ مسلمانوں میں وقت گزارے گا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، اس کی نشست برخاست ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے حالات دیکھے گا، ان کی عبادات دیکھے گا، ان کی نظریات دیکھے گا، ان کا مکتبہ سوچ مکتبہ فکر دیکھے گا، ان کی عبادت کے طریقے دیکھے گا، ان کے اخلاق سے واقف ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس مشکات کی حدیث سے ہمیں علم کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس علم میں بیٹھ کر اور یہ کہہ کر ہم افضل، کہ یہ جو جماعت ہیں یہ لوگ بہت افضل ہیں، کیونکہ یہ علم سیکھنے اور سکھلانے میں۔ وجہ یہی ہے کہ جو عالم ہوتا ہے اسے عبادت کرنے کا طریقہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، مسائل کو سمجھنے کا، مسائل کو سمجھ کے عبادات کو جان بوجھ کر اس کے علم سے متعارف ہو کر کہ اس عبادت کے کیا درجہ ہے، اس پہ کون سا درجہ ملتا ہے، اللہ کے ہاں کیا ملے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا افادیت بیان کیا، کیا اہمیت بیان کی ہے۔ وہ جب عبادت کرتا ہے، عابد کی عبادت سے بڑھ کر عالم کی ایک رات ہے، اس کی کئی راتوں۔ تو عالم جو اللہ کی معرفت کو جانتا ہے، معرفت الہی سے واقفیت رکھتا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو قرآن تو پڑھنا جانتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھتا ہے۔
اور جو آیت اس عالم کو سمجھ ہوگی، وہ جو عابد ہے مسلمان، عالم مسلمان اور عابد مسلمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے جہاں تک میری یہ بات پہنچتی ہے تو تحصیل علم کے لیے، حصول علم کے لیے، بالخصوص دینی علم کو سمجھنے کے لیے، دینی سوجھ بوجھ رکھنے کے لیے علماء کے پاس، سکالرز کے پاس، دانشوروں کے پاس، اہل علم کے پاس آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ آپ وہ پروگرام سنیں جو اسلام کی رغبت رکھتے ہوں، جو اسلام کے منشور پھیلاتے ہوں، جو حدیث و قرآن کے فرامین کو لوگوں تک پہنچاتے ہوں، تاکہ آپ کا جو بھی وقت صرف ہو وہ اسلام کو سوچنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا وقت گزرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔